عکس، سچائیوں اور حقائق کا عکس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ قرآن مجید رسول اللہ کو بہترین اخلاق کے نمونے کے طور پر پیش کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک پیغمبر آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے شاید ہمیں کچھ چیزیں ہیں جن کو بیان کرنا ضروری ہے۔ انسان کو پروردگار نے جب خلق کیا تو انسان کے اندر کچھ قوتوں کو رکھا ہے۔ ان میں سے پہلی قوت قوت علم ہے، دوسری قوت قوت شہوت ہے، تیسری قوت قوت غضب ہے، اور چوتھی قوت قوت عدل ہے۔ ان چاروں قوتوں کو انسان کو عطا کرنے کے بعد پروردگار نے یہ حکم دیا کہ ان قوتوں کو تم نے معتدل رکھنا ہے۔ مثال کے طور پہ قوت علم سے جب نوازا تو قوت علم کا اعتدال یہ ہے اور اس کی بلندی یہ ہے کہ انسان اپنے علم کی بنا پر حق و باطل کے درمیان، صحیح اور غلط کے درمیان تفریق کرنے کی اس منزل پہ آ جائے کہ باطل کو حق نہ کہے اور حق کو باطل نہ کہے۔ اگر یہ قوت علم اسے اس درجے پر لے آتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سرفراز ہے۔ قوت علم اگر اپنے اس مقام اعتدال سے ہٹے تو ہمارے سامنے لوگ اپنے علم کو باطل کو جتوانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ آپ اس وقت دنیا میں دیکھیے، کئی ایسے افراد ہیں جن کے پاس دنیاوی علم موجود ہے، لیکن وہ اس علم کو استعمال انسانوں کی خدمت کے لیے نہیں کرتے، بلکہ وہ اس علم کو تخریب کاری کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ قوت علم اگر اعتدال پر آ کر حق و باطل کے درمیان تفریق کرنے کا ملکہ پا جائے تو یہ قوت حکمت کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، اور جب حکمت کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے جسے حکمت عطا کی فقط اوتی خیرا کثیرا، ہم نے اسے خیر کثیر سے نواز دیا۔ یعنی علم جب تک حکمت نہ بنے خیر کثیر نہیں بنتا۔ اس کے بعد آتی ہے قوت شہوت، یہ ہر اس ضرورت سے متعلق ہے جو انسان کے وجود میں پائی جاتی ہے۔ اگر انسان اس قوت پر قابو رکھے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قوت شہوت کو ختم کر دینا چاہیے، نہ، اگر ختم ہی کرنی ہوتی خدا یہ قوت عطا ہی نہ کرتا۔ خدا نے قوت عطا ہی اس لیے کی ہے کہ آپ نے اس کو قابو میں رکھنا ہے، آپ نے اس کو ایسے بے مہار اونٹ کی طرح نہیں چھوڑنا۔ اب جو شخص اپنی قوت شہوت کو اعتدال میں رکھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے یہ جو قوت دی گئی تھی یہ عفت کی صورت میں ظاہر ہوگی۔ میرے مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا کیا خوبصورت ارشاد ہے، فرماتے ہیں اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا اور انہیں بس عقل ہی عقل دی، اسی طریقے سے حیوانات اور جانوروں کو خلق کیا اور ان کو بس ضرورت ہی ضرورت دی، اور انسان کو خلق کیا، اس میں عقل بھی رکھی، اس میں ضرورت بھی رکھی۔ اب جو انسان اپنی عقل پر ضرورت کو حاوی کر لے وہ جانوروں سے بدتر ہے، اور جو انسان اپنی ضرورت پہ عقل کو حاوی کر لے وہ فرشتوں سے افضل ہے۔ اس کے بعد جو قوت آتی ہے اس قوت کو کہتے ہیں قوت غضب۔ عام طور پہ آپ نے سنا ہے لوگ کہتے ہیں غصہ کرنا حرام ہے، درست ہے، لیکن یہ آدھا سچ ہے۔ غصہ کرنا وہاں حرام ہے جہاں خدا نہیں چاہتا، لیکن جہاں خدا چاہتا ہے وہاں غصہ کرنا، وہاں غضب دکھانا، خدا کے لیے غضبناک ہونا، یہ ضروری بھی ہے اور عین عبادت بھی ہے۔ اگر کوئی مسلمان ریاست پہ حملہ آور ہو جائے تو آپ دفاع کے لیے نکلیں گے تو کون سی قوت ہے جو آپ کو دفاع پہ ابھارے گی؟ وہ یہی قوت غضب ہے جس کی وجہ سے آپ نکلیں گے اور دفاع کریں گے۔ تو اب اگر قوت غضب بہت زیادہ بڑھ جائے تو بھی نقصان، اور اگر بہت زیادہ گھٹ جائے تو بزدلی تو بھی نقصان،
اور اگر قوت غضب کو اعتدال کے نقطے پہ رکھ دیا جائے تو یہ شجاعت کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ اور آخری قوت جسے قوت عدل کہتے ہیں، یہ جو خدا نے انسانوں میں رکھی، اس کا کوئی بڑھنا یا گھٹنا افراط و تفریط اس میں نہیں پائی جاتی، بلکہ یہ پچھلی تین قوتوں کو معتدل رکھنے کے لیے خدا نے رکھی ہے۔ یعنی قوت عدل کا کام یہ ہے کہ قوت علم و قوت شہوت اور قوت غضب کو اعتدال بخشے۔ اب جس شخصیت میں یہ تینوں قوتیں عین اعتدال کے نقطے پہ پہنچ کر بالکل اس صورت میں ہوں کہ نہ افراد کی طرف جائیں نہ تفرید کی طرف، تو اس شخصیت کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ اخلاق کے آخری مرحلے پر ہے، اور اسی کے لیے قرآن نے کہا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، پیغمبر آپ بے شک خلق عظیم کی منزلت پہ فائز ہیں، کیونکہ آپ کے اندر پائے جانے والی تمام صفات انسانی اس مرتبے پہ ہیں کہ جس میں نہ کوئی افراط ہے نہ کوئی تفریط ہے۔ پیغمبر اگر کسی پہ غضبناک ہوتے ہیں تو وہ بھی حق بجانب ہیں، اگر کسی کے ساتھ مہربانی سے پیش آتے ہیں تو بھی حق بجانب ہیں، اگر پیغمبر کسی کو کچھ عطا کرتے ہیں تو بھی حق بجانب ہیں، اور اگر کسی کو کسی شے سے محروم رکھتے ہیں تو بھی حق بجانب ہیں۔ پروردگار ہمیں پیغمبر کے اخلاق کو اپنے اوپر طاری کرتے ہوئے پیغمبر کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ عکس، سچائیوں اور حقائق کا عکس۔